بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ مکہ شریف میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی اور اس کا 8 سال کا ایک بیٹا تھا۔ وہ دونوں ہی بہت غریب تھے، بہت مشکل سے ان کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز جب اس کی ماں گھر آئی تو بچے نے کہا کہ ماں، میں نے دیکھا ہے کہ تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور عورتوں کے پاس تو نئے نئے کپڑے ہوتے ہیں جو وہ پہنا کرتی ہیں، مگر تمہارے پاس تو میلے اور پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹی کی طرف نظر پھیر کے دیکھا، پیار سے اپنی طرف بیٹھایا اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات سمجھ میں آنے لگے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہنے لگی کہ بیٹا، تیرا باپ مر چکا ہے اور تو یتیم ہے، اس وجہ سے ہمارے حالات اچھے نہیں اور میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی ہے اور جو کچھ بھی کمایا وہ تجھ پر لگا دیا ہے، تجھے کھانا کھلایا تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے بنائے تاکہ تیری پرورش کر سکوں اور تیرا جسم ڈھانک سکوں۔ یہ کہہ کر ماں بیٹے کے گلے لگ کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کراتے ہوئے بولا، ماں، تیری چادر پھٹ گئی ہے نا، میں تیرے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں بولی، بیٹے، تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے، تو کہاں سے لائے گا؟ بیٹے نے بولا، ماں، میں پھر بھی لاؤں گا، میں اپنے چچا سے مانگ کے لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرے چچا نے تو تیرے باپ کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے ایک چادر کہاں سے دے گا؟ مگر بیٹے نے کہا، نہیں ماں، میں ضرور جاؤں گا اور میں چادر لے کے آؤں گا۔ میں چچا سے کہوں گا میں تیرا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کے خوش ہو جائیں گے اور مجھے چادر ضرور دیں گے۔ میں ان سے کہوں گا میں زمین لینے نہیں آیا، میں صرف اپنی ماں کے لیے ایک چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی کہ بیٹے، تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرا چچا کہاں رہتا ہے، وہ بہت دور رہتا ہے۔ بیٹے نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا، ماں، میں نے سب پتہ کر لیا ہے اور میں وہاں چلا جاؤں گا۔ ماں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ ماں نے بیٹے کو نہلایا، نیا لباس پہنایا، بیٹے کے بال سنوارے اور بیٹے کو خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتے ہوئے چچا کے مکان تک جا پہنچا۔ بچے نے چچا کے گھر جا کے دیکھا تو چچا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہا تھا۔ بچے نے بڑے ادب سے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ چچا نے کہا، تو کون ہے؟ بچے نے کہا، میں آپ کا بھتیجا ہوں اور میں اپنی ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا کے سامنے اس کا 8 سال کا بھتیجا کھڑا تھا۔ سوائے اس کے کہ وہ اس کو پیار کرتا، بلکہ وہ اس کو مارنے لگا۔ چچا نے جب اس کو پیٹنا شروع کیا تو بچاؤ بچاؤ کہہ کے وہ بچہ چلانے لگا۔ چچا نے بھتیجے کو اتنا مارا کہ اس کے صاف ستھرے کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ چچا نے بھتیجے کو تھپڑ مارا، کھینچا اور جھنجھوڑا، اور اتنا جھنجھوڑا کہ وہ بچہ دور جا کے گرا۔ وہ بچہ مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ادھر اس کی ماں کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے خاطر گھر سے نکل پڑی۔ ابھی بچہ گھر تک کے نہیں پہنچا تھا مگر ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا۔ بچہ روتے روتے ہوئے گھر جا رہا تھا۔ اس بچے کو راستے میں ایک آدمی نے روکا اور بچے سے پوچھا کہ تیرا یہ حال کیسے ہوا؟ بچے نے روتے روتے سارا ماجرا بتایا کہ میں اپنے چچا کے پاس اپنی ماں کے لیے چادر لینے جا رہا تھا
مگر میرے چچا نے مجھے مارا پیٹا اور گھر سے نکال دیا۔ اس آدمی نے بچے سے کہا، بیٹا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خانہ کعبہ میں جاؤ اور ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگو، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے آنسو پوچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ بچہ جب ماں کے پاس گیا تو ماں اس کی یہ حالت دیکھ کے خوب روئی اور اس کو گھر لے آئی۔ گھر لا کے اس کو نہلایا اور اس کا خون صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگایا، اور ماں نے کہا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ چچا تجھے کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا، ماں میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دو وہ مجھے چادر ضرور دیں گے۔ ماں نے کہا، کون ہے بیٹا؟ بیٹا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے دھکے سے بیٹے کو پیچھے کیا اور بولی کہ اب اس گھر میں محمد کا نام نہیں لیا جائے گا، وہ جادوگر ہے، شاعر ہے اور مجنون ہے۔ معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں 27ویں پارے میں فرمایا ہے کہ اے لوگو، میرے نبی کو جادوگر، شاعر، مجنون پکارا گیا۔ بیٹے نے کہا، میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ ماں نے اجازت دے دی۔ یہ ماں اور بیٹا دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا اور خانہ کعبہ کی طرف بڑھ کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا اور اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ پوچھے کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ بچہ کھڑا دور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا، چلتا رہا اور دیکھتا رہا۔ پھر ایک شخص پر اس بچے کی نظر پڑی اور بچے نے کہا کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے چہرے پہ نور ہی نور تھا اور وہ خاموشی سے نظریں جھکا کے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا، کون؟ بچہ ایک دم سے گھبرا گیا اور بچہ روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے اور مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں چادر لینے اپنے چچا کے پاس گیا تھا، مگر میرے چچا نے مجھے مارا اور دھکے دے کے نکال دیا۔ پھر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ بات سن کے حیران ہو گئے اور اس کو روتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور بچے سے پیار کیا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ سے چادر اتار کے اس بچے کو دے دی اور فرمانے لگے، یہ لو چادر، اپنی ماں کو دے دینا، اور فرمایا، بیٹا اگر اس کے بعد بھی تمہیں کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بچے کو دنیا کی سب سے خوبصورت چادر اس کی ماں کے لیے عطا فرمائی۔ دوستو، اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی پتہ چلتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ انسانیت کے رشتے سے ہی ملتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کی سنتیں اور ہمارا دین یہی ہم کو سکھاتا ہے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔
واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹ میں مجھے اپنی دعائیں ضرور دیجیے گا۔ ہمارے پیارے نبی کے حسن و سلوک اور اخلاق کو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے میری آنے والی ہر مزید ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ کل پھر ملتی ہوں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔